الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے. کیا؟ کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکوع سجدے کرنے والے نہ ہو، بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو. صرف اپنی خیر نہیں، دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اس سے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات پڑھی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ. اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی. اور پھر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے، یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان. اسی طرح جیسے باغ کے لیے باغبان، ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں. وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. مومنوں کے لیے بشارت ہے. کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں. ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں، عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں، بات بات پہ شکوے ہیں بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی. دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے، خواہ پوری دنیا گھوم آئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت، خواہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے، اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں. پھر رکوع سجدوں کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز کی طرف پلٹتے. اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے، اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں، دوسروں تک بھی لے کے جانے والے، اور اپنے دین کی ساری حدود کی، ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے. حافظون لحدود اللہ، کہاں کہاں حد ہے، کہاں تک میری لمٹ ہے، کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے. والحافظون لحدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں. اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا، بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے. تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں، جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے، دین کو کوئی نقصان پہنچے. حدود سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. ان سب کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے. حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا جو یہاں نکلتا ہے؟
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے، اور لوگ سیمپل پیش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے. جو پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو اس سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس شخص کو چانس نہیں دیا جاتا. تو ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو وہاں مطلوب ہیں؟ چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی. تو آج میں ایسا لاہ عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے، تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے، اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ درست ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر جنت کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے. اس سے پہلے تو ہم جنت کے خریدار بھی نہیں بنتے، وہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہی نہیں، وہ ہماری سوچوں میں سے ہی نہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہو کہ ہمیں جان اور مال دے کر جنت چاہیے. اس سے پہلے تو ہم کس طرح جنت کے خریدار تھے؟ فری میں، مفت میں، آرزوؤں میں، تمنا اور خواہشات کے بل پر. پتھر پہ لکیر اور پانی پہ لکیر کی بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی. تو جو انسان پتھر پہ لکیر جیسا فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لینے میں شیکی نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے مال اور جان دے کر، کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر مضبوط بنیاد نہیں تو کسی بھی شخص کی بات آپ کو فوراً اپنے سودے سے پھیر دے گی. کئی سودے آپ کر کے پھر جاتے ہیں نا، پھر آپ پھریں گے نہیں اس سودے سے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلاً یہ ریڑھی پر آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو. اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی، کہاں بچا کے لے جائیں گے؟ کہاں جائے گی بولیے؟ کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو؟ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی. تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں، آپ کیا کریں؟ خوشی سے بیچ ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی. تو اس وقت وہ بہت حسرت کا شکار ہوتے ہیں، کاش میں نے اپنے یہ پیسے، جیسے آج کل سعودیز کے اکاؤنٹس جو یورپ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ راتوں رات کسی کے بارے میں بھی ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ فریز کر دو، حالانکہ اس سے پہلے ایک لمبی مہلت تھی ان کے پاس کہ وہ اپنے پیسے کو کہیں بھی منتقل کر سکتے تھے یا اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن اچانک آپ ایسی خبر سنتے ہیں. تو ایسے میں اس شخص کی حسرت کا کیا اندازہ ہوگا جس کی عمر بھر کی کمائی آن کی آن میں اس کے ہاتھ سے گئی. بالکل اسی طرح اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی حسرت و یاس کی، اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے. وہ کتنے عقل مند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا. آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ کے
کون اتنا انتظار کرے کہ 10 سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفع کی شکل میں آئے؟ تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت انسان پچھتاتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈیسیژن بدل لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہے، آپ سوچتے ہیں میں اس کو بیچ کے فلاں کام کر لوں، فلاں جگہ انویسٹ کر دوں، یا کوئی بھی چیز اس سے لے لوں، اور آپ اس میں سستی کر جاتے ہیں. اچھا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. ہوتا کیا ہے؟ اچانک وہ چیز کھو جاتی. وہ زیور کہیں پہن کے گئے، آپ گر گیا. اس وقت دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ سوچتے ہیں کاش میں اس کو بیچ ڈالتی اور اس کے بدلے فلاں چیز خرید لیتی جو اس وقت میرے کام تو آتی، اور وہ یوں گم بھی نہ ہوتی اور میری فلاں مشکل بھی آسان ہو جاتی. لیکن اس وقت حسرت و یاس سے کچھ بھی نہ ہوگا. آج اگر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ شرائط پوری نہیں کرتے اس سودے کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سستی کہیں بہت بڑی حسرتوں کا سبب نہ بن جائے. ایک اور بہترین خوبصورت بات اس سودے میں یہ ہے کہ جس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی، اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کافی. جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کے کتنے فیصد نفع ہوگا، کتنا پروفٹ ملے گا، اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو. لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی. دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر 100% منافع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں، تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں منافع مل جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پیچھے نہ رہتے. دنیا میں اگر کہیں بھی آپ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ اتنا حلال پروفٹ آپ کو ملنے والا ہے، اگر مثلاً 1,00,000 دو گے تو 5,000 تم کو مہینے کا ملے گا، ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے. لیکن آخرت جو کئی گنا زائد اصل قیمت سے بھی بہت زائد منافع ملنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. یقین نہیں ہے ہم کو کہ اس کا وعدہ سچا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرمائے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ بھی کس کا سچا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس سودے کو سورۃ الصف میں براہ راست تجارت بھی کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، الا تجارتن، ایک تجارت کا پتہ بتاؤں تم کو، طریقہ بتاؤں تم کو. کون سی تجارت؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے، جو درد دینے والے عذاب سے بچا لے. تجارت کا لفظ ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص کے لیے اٹریکشن ہے. ایک خوبصورت لفظ، دلچسپ لفظ. تجارت کا لفظ سامنے آتے ہی ایک نفع، ایک امید، ایک ہوپ نظر آتی. اللہ تعالیٰ بندوں کی نفسیات سمجھتے ہیں، لہذا انہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کی طرف ہر کوئی آنا چاہے گا، اور پھر تجارت بھی ایسی کہ جس کے ذریعے ایک بڑی تکلیف سے بچا جا سکے. اور تجارت وہ چیز ہے جس میں انسان اپنا مال، وقت، محنت، ذہانت، قابلیت اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو. فرمایا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت، اگر تم اس میں اپنا مال، جان، وقت، سرمایہ، صلاحیت، کوشش، محنت لگاؤ گے، اس کا فائدہ تم کو کیا ملے گا کہ جواباً تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو گے، باموالکم وانفسکم، اپنے مال لگا کر اور اپنی جانیں لگا کر.
دونوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 جہاد. یہ 2 کام بتائے گئے جنہیں تجارت سے تشبیہ دی گئی. ہمارے ہاں نجات حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، آخر ہم مسلمان ہی تو ہیں، کبھی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے. زندگی جیسے بھی گزرے گزارو. مگر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. وہاں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ جہاد. آیت 35 ہے سورۃ المائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. فلاح پانے کے لیے کیا ہے راستہ؟ جہاد. جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے. کوشش، کس بات کی کوشش؟ بندے اور اللہ کی رضا کے درمیان جو بھی کوئی چیز رکاوٹ بنے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر جانا چاہتے ہیں، گھر آپ کی منزل ہے، آپ یہاں سے اٹھے، چلنا شروع کیا، تھوڑا آگے گئے، دیکھا دروازہ بند ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، آرام کریں گے، سوئیں گے. دروازہ بند ہے، کیا کریں؟ گھر تو آج جا ہی نہیں سکتے. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ یہ کون سی بری جگہ ہے، یہیں بیٹھے رہتے ہیں، دل لگاتے ہیں اسی سے، ادھر ہی سو جائیں گے، ادھر ہی کھائیں پیئیں گے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں کھانا نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ کھول لیں، پھر کھلتا نہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کھٹکھٹانا شروع کرتے ہیں کہ کوئی اور آ کے کھولے. پھر بھی نہیں کھلتا تو آپ کیا کریں گے؟ توڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ چاہیے جانے کو. اب دیکھیں ہم سب کا گھر کہاں ہے، کون سا ہے؟ یہ آگے لکھا ہوا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. یہ ہے گھر، یہ ہے منزل، یہ ہے جگہ جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے. یہاں پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز جو راستے میں آ جائے اس کو ہٹانا، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، چاہے قوت سے، چاہے دوسرے کی مدد سے، چاہے مال سے، کسی بھی طرح. جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. اب آپ صرف زبان استعمال کر رہے ہیں. قلم سے بھی جہاد، لوہا بھی اللہ نے اتارا جہاد کے لیے، علم سے بھی جہاد، اسلحہ اگر استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی، مال لگانا پڑے تو وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ہم کو، جو کچھ بھی ذہانت قابلیت ہے ہمارے پاس، جو مال ہے وہ دیا کس نے ہے ہم کو؟ اسی نے دیا ہے. تو اگر اس کی رضا میں نہیں لگے گا، اس کی خوشی میں نہیں لگے گا تو مزید خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ ایک دفعہ تو اس نے دے دیا مفت میں، اب اس نے شرط رکھ دی اور چاہیے اور ہمیشہ کی چاہیے تو اس کو لگا کے خرید لو. یہ سرمایہ ہے تمہارے پاس، یہ کیش ہے، مال اور جان دونوں کیش ہے. جنت خریدو اس سے، اس کی پسند کی چیزیں لے کر، ان کاموں میں اس کو استعمال کر کے جو اسے اچھے لگتے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے.
اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى، اور دوسری چیز بھی دے گا، تحبونہا، جس سے تم محبت رکھتے ہو، کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ کیونکہ انسان تھوڑا دل ہے نا، وہ چاہتا ہے جلدی نتیجہ دیکھے، یہاں بھی مل جائے اس کو کچھ، فرما وہ بھی مل جائے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دنیا میں بھی دکھا دے گا۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دو۔ یاد رکھیے مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جس سے آپ کو اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے کو آتے ہیں، ابھی تک کنفیوز ہیں کہ صحیح بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ بہت سے لوگ جو نہیں آ رہے تو کیا وہ مجرم ہیں؟ تو پھر ہم نے اپنے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی؟ اس کنفیوژن کا جواب یہاں سے آپ کو ملے گا۔ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جو فرائض کی سطح پر جیے، بس فرائض ادا کر دے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، صدقہ خیرات کر لے، گھر والوں کی کچھ خدمت کر لے، بس کافی ہے۔ اور دوسرے جو قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں، وہ فرائض سے آگے بڑھ کر قربانی کرتے ہیں۔ ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت کیا ہے؟ کہ دین کی رخصتوں سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اسلام کے دائرے میں رہ کر، اور دوسرے کچھ لوگ ان رخصتوں سے آگے بڑھ کر عزیمت کی راہ اپنائیں، عزم اور ارادے کے ساتھ جئیں، قربانی کر کے جئیں۔ مثلاً اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں ہوتے، گھر والوں کی کچھ خدمت کر رہے ہوتے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے؟ اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے۔ گھر بیٹھ کر اسلام پر عمل کرنا، ایک اچھا مسلمان بن کر جینا، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی جرم کی بات نہیں، کوئی آپ گناہگار نہیں ہو رہے۔ لیکن گھر کا آرام چھوڑ کر، گھر کی کچھ سہولتیں چھوڑ کر، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کا عہد کرنا، دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچنا، صرف خود نمازیں نہیں پڑھنا، اوروں کو بھی پڑھوانے کا سوچنا، صرف خود صدقہ خیرات نہیں، اوروں کو بھی موٹیویٹ کرنا، صرف اپنے امن کے لیے نہیں دوسروں کے امن کے لیے جینا، یہ وہی کر سکتا ہے جو عزیمت کی راہ اختیار کرے، قربانی کے ساتھ جیے۔ ایک مسلمان کے یہ دونوں رویے ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر گھر بیٹھ کر نماز پڑھتے، اپنے گھر کے کام کرتے، تو آپ کوئی قصوروار نہیں تھے، ایز لانگ ایز آپ دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تھے، اپنے فرائض سے غافل تھے، تو وہ تو بہرحال جرم تھا، اس کی تو پوچھ ہونا تھی۔ مگر آپ اس درجے سے اوپر اٹھ کر اگلے درجے پر آئے کہ جہاں صرف خود نہیں جینا، اوروں کو بھی جینے کا ڈھنگ سکھانا ہے، صرف خود اچھا نہیں بننا، اوروں کو بھی بنانا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ جو آپ نے اختیار کیا، یہ قربانی کا درجہ ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اب ہمیں ذرا عملی کچھ پریکٹیکل ٹپس ایک دوسرے کو دینی ہے، مل جل کے مشورہ کرنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آئی ہیں کہ نہیں آئی، ہم شرائط پوری کر رہے ہیں یا نہیں، اور کون سا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ہم کو بھولے نہ یہ سب کچھ۔ ورنہ آج تو جذبات میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جانیں بھی دی، مال بھی دیے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، کل جب یہ آیتیں ہم مثلاً اس سال تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات کچھ اس طرح ہو کہ اتنا نہ پڑھنے کا موقع ملے جتنا اس سال پڑھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سب کچھ بھلا جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے۔ اگر ہم نے سودے میں گڑبڑ کی تو وہاں سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔
پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہیں دیتے اپنا آپ اللہ کی راہ میں، تو ہماری قیمت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے؟ کون پوچھتا ہے ہم کو؟ ایک عام انسان جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی اپنی ویلیو بڑھنے لگتی ہے. جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یعنی عرب لوگ جو تھے کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تھا ان کی طرف. حضرت عمر بعد میں روتے ہیں جب ان کے پاس ڈھیروں مال غنیمت آتے ہیں، کہتے عمر تو کیا تھا، تو ایک معمولی سا شخص تھا، بکریاں چراتا تھا، اونٹوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں ہوتی تھی، تجھے لوگ ابن خطاب کے نام سے جانتے تھے، لیکن آج دین کی وجہ سے تجھے امیر المومنین کہا جانے لگا ہے. یعنی جو مال غنیمت وغیرہ ان کے قدموں میں لا کے رکھے تو وہ آنسوں سے لبریز ہو جاتے تھے کہ یہ سب عزت کس کی وجہ سے ملی؟ دین کی وجہ سے ملی. ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون پوچھتا تھا، ہماری کیا قیمت تھی، ہماری کیا سے تھی. لیکن جو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم اچھے معنوں میں بھی اور بسا اوقات نیگیٹیولی بھی لوگ آپ کو اہمیت دینے لگے ہیں. چاہے کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو بھی کیا ہو رہا ہے، آپ اہم ہیں ان کی نگاہوں میں، تبھی تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تبھی تو پوچھ رہے ہیں آپ کو، تبھی تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی ہیں، یہ کیا کرنے لگ گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو رہا ہوگا، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے نا. سب کے ساتھ، چاہے گھر میں، چاہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ سب کے لیے نارمل تھے. تو جو لوگ سودا کر لیتے ہیں، جو لوگ بامقصد ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود بخود اہم بھی ہو جاتے ہیں. اور جس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں بھی اس کی محبت اتار دیتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے، پھر عملی صفات پہ آ جائے. ان صفات میں سب سے پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ کی آئی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جان دینے کے لیے نکل آتا ہے نا، وہ 100% وفاداری کرتا ہے. باقی لوگوں کا تو خاموش کانٹریکٹ ہے، اس کا ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہو گیا. اس نے عملی نمونہ، عملی ثبوت دے دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں اللہ کے لیے مرنے مارنے کی بات ہو، آپ میں سے کتنے اٹھ کے آگے بڑھیں گے؟ یعنی سب کو جان پیاری ہے ہاں؟ اس لیے کہ ذرا سی کوئی مخالفت کرے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جائیں گے اب آج کے بعد، ہم سے نہیں یہ باتیں سنی رہی. عزت تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، جان کہاں کریں گے؟ نیند تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، باقی کیا کریں گے؟ جس زندگی کا چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے، بڑا کہاں سے دیں گے؟ تو پہلی صفت جو ہے مارنے اور مرنے کی ہے. اور یاد رکھیے، ایک مارنا مرنا وہ ہے جو یہ ڈرائیور بھی ایک دوسرے کے سامنے ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مارنا مرنا یہاں مراد نہیں ہے. یہ تو ایک باشعور انسان کا نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دینا. جب تک صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو تو محض جذبات میں آ کے ایسا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں. اور پھر یہ کہ ایسا شخص جان دے کے بھی چین نہیں پاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو میں نے جان بھی دی تو یہ تو اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو، جان دے کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے مطمئن ہو جائیں. تو یہ تو ہے ایک اعلیٰ درجے کا کام، 100% گارنٹی کے ساتھ. لیکن صرف یہی ایک شک نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے اور کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہمیشہ پیش نہیں آ سکتا. لیکن جو کام ہم میں سے سب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ بنائیے.